کا دعویٰ کیا گیا ہے بخاری مسلم کے بارے میں، سوائے ان روایات کے جن پر محدثین نے کلام کیا ہے، ان روایات کو چھوڑ کر باقی روایات پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب اتفاق ہے۔ تو قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہے جو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ پورے طریقے سے صحیح ہے وہ بخاری ہے، صحیح بخاری ہے۔ تو پوری امت مسلمہ جو یہ بات کہتی ہے کہ بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، تو یہ رائے اسی معنی میں ہے کہ حدیث کو جمع کرنے میں محدثین نے جو اہتمام کیا ہے، امام بخاری اس اہتمام میں سب سے زیادہ کامیاب رہے ہیں، حدیثیں صحیح سب سے کثرت کے ساتھ لائے ہیں، اور دوسرے محدثین کی کتابوں میں ضعیف حدیثیں زیادہ آ گئی ہیں۔ کریم سے کوئی روایت بھی اگر ٹکرائے، خواہ وہ سند کے اعتبار سے، اپنی چین آف ٹرانسمیشن کے اعتبار سے وہ آتھنٹک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن کریم سے کلیئرلی ٹکرائے گی تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ 1 منٹ کا وقفہ نہیں لگایا جائے گا یہ سوچنے کے لیے کہ اس روایت کا کیا کریں، چاہے اس کی سند کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل روایت ہے، لیکن اس کے بیچ میں امام زہری جو کہ ایک بہت مشہور محدث ہیں اور قابل اعتماد محدث ہیں، ان کا ایک ٹکڑا آ گیا ہے، ان کے ایک جملہ آ گیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ کئی مرتبہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اپنی جان لے لیں۔ یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی واضح اور صریح آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دے دیا ہے، جس میں دوسرے کی جان بھی ہے اور اپنی جان بھی ہے، اس کو قتل نہ کرو، اس سے خودکشی کرنا حرام ہے۔ تو جو چیز رسول کے لیے یعنی عام انسان کے لیے حرام ہو تو وہ تو رسول کے لیے بدرجہ اولا حرام ہوگی۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے۔ یہی وجہ ہے کہ امت نے اس روایت کو مسترد کر دیا، چاہے یہ روایت صحیح بخاری میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم اسٹینڈرڈ ہے۔ اگر کوئی روایت صحیح بخاری کی ہو، صحیح مسلم کی ہو یا صحیح سند ہو کسی اور دوسری کتاب میں ہو، اگر وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا۔ ایسی روایت کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے مختلف مولوی حضرات سے کہ انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ حدیثیں تمام کی تمام صحیح ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر دیگر محدثینوں کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ اگر حدیث بھلے ہی صحیح کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن سے ٹکراتی ہے تو اس کو اصولی طور سے رد کر دیا جائے گا، اس کے اندر دیر نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے بارے میں حافظ محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح بخاری کی جن حدیثوں پر محدثینوں نے کلام کیا ہے ان کچھ حدیثوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام مرفوع حدیثوں پر اجماع ہے، اتفاق ہے محدثینوں کا کہ وہ تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں سند کے اعتبار سے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر کیا تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے، یا کچھ حدیثوں کو چھوڑ کر کے ان حدیثوں پر اجماع ہے جو مرفوع سند کے ساتھ متصل سند کے ساتھ ہیں۔ تو اس بارے میں کفایت اللہ سنابیلی کی بھی بات کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا تائید میں، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس حدیث کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6982 ہے۔ اس کے اندر امام زہری ہیں،
انہوں نے ایک طویل حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اس حدیث نمبر پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا ہے بغیر سند کے، کہ جب وحی کا سلسلہ یعنی جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لاتے تھے، جب وہ رک گیا وہ سلسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہونے لگے اور اتنا غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اپنے آپ کو اونچے پہاڑ پر جا کر کے اپنے آپ کو وہاں سے گرا دیں، ہلاک کر دیں۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر یہ ٹکڑا امام زہری نے اضافہ کیا ہے، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3 میں یہ لمبی حدیث ہے امام زہری سے، لیکن امام زہری نے اس کے اندر خودکشی والی بات کا اضافہ نہیں کیا ہے، اور بھی اس بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4956 ہے، 4955 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 160 ہے، 403 ہے، اس کے اندر مختصراً بیان ہوا ہے۔ اور اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث جو امام زہری نے جس کے اندر یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا جبکہ خودکشی کرنا حرام ہے، تو اس کے جواب ہم دو طرح سے دیں گے۔ پہلا جواب ہم یہ دیں گے کہ پہلی بات کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث کو محدثین نے مرسل قرار دیا ہے، معلق قرار دیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات یہ بتا دیں، کفایت اللہ سنابیلی صاحب نے اپنے forum.muhaddis.com میں انہوں نے اپنا ایک پوسٹ لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 طرح کی حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ ایک وہ حدیث جو مسند یعنی متصل سند کے ساتھ ہے، یعنی سند کمپلیٹ کے ساتھ ہے، مکمل سند کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ حدیث جو مرسل یا معلق یعنی بغیر سند کے یا ادھوری سند کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ لکھتے ہیں کفایت اللہ سنابیلی صاحب کی پہلی قسم کی احادیث ہی صحیح بخاری کی اصل احادیث ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث درج کرنے کے لیے جو اعلیٰ شرائط قائم کی ہے انہیں حدیث کے لیے کی ہے، یعنی اصل حدیث جو متصل سند کے ساتھ ہے، مکمل سند کے ساتھ ہے، اسی کے اوپر انہوں نے شرائط اپنی قائم کی ہے۔ لیکن دوسری قسم کی حدیث صحیح بخاری کی اصل حدیث نہیں ہے۔ آگے لکھتے ہیں کفایت اللہ سنابیلی صاحب کی دوسری قسم کی حدیث صحیح بخاری کی اصل حدیث نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد اور دیگر مقاصد کے تحت ان روایات کو بھی ضمناً صحیح بخاری میں درج کر دیا ہے، اور اس دوسری قسم کی احادیث میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی صحیح بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خودکشی کے ارادے والی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6982 میں درج ہے، وہ اسی دوسری قسم یعنی وہ مسند و متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث کے ساتھ اسے ضمناً بغیر سند کے امام زہری سے نقل کر دیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 163 میں، یعنی اس حدیث کو مرسل کے بنا پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الحدیث ضعیفہ والموضوعہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور یہ بات صرف علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی ہے، بلکہ
सही बुखारी की सबसे अजीम शरह लिखने वाले और सही बुखारी पर की गई हर तनकीद का जवाब देने वाले हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी फतहुल बारी में इस रवायत को मुरसल करार दिया है। लिखा है कि ये बात जो है इमाम ज़ुहरी से मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं फतहुल बारी इब्न हजर की जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 359 में। इसी तरह से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह देहलवी, मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह कहते हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 134 पर, यानी तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि सही बुखारी व सही मुस्लिम की तमाम मुत्तसिल मरफू हादीस यकीनन सही हैं और ये दोनों किताबें अपने मुसन्निफीन तक बिलतवातिर साबित है और जो उनकी तौहीन करे वह बिदती है, जो मुसलमान के रास्ते के खिलाफ गामजन है। तो इन्होंने भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब ने भी ये बात कही है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर जो मुत्तसिल मरफू हदीस हैं यकीनन सही हैं। पता चला कि इसी पर उम्मत का इज्मा है, जैसा कि आगे मैं और वजाहत करूंगा। और इस हदीस की तहकीक और तखरीज हाफिज मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तौफीक बारी के अंदर सफा नंबर 23 से 29 तक में आप देख सकते हैं। उन्होंने इस हदीस के बारे में लिखा है सफा नंबर 25 पर कि सही बुखारी में जिक्र करदा रवायत का टुकड़ा मरासिल ज़ुहरी में से होने की वजह से नाकाबिले हुज्जत है। आगे इब्न हजर का कौल नकल करते हुए लिखते हैं, हमें पता चला है कि कायल ज़ुहरी हैं और यह रवायत बलागात ज़ुहरी में से है, यानी मौसूल यानी मुत्तसिल सनद से नहीं है, जैसा कि फतहुल बारी के अंदर जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 359 हदीस नंबर 6982 का इन्होंने हवाला दिया है। और मजीद हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मुरसल बगैर मुत्तसिल सनद वाली रवायत ज़ुहरी की हो या किसी दूसरे ताबई की हमेशा ज़ईफ नाकाबिले हुज्जत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही हदीस जिस तरह सुनी थी उसके साथ बिलागात वाला ये टुकड़ा, बगैर सनद वाला ये टुकड़ा भी था। उन्होंने इसे बतौर इल्मी अमानत व दियानत में बगैर इल्मी अमानत व दियानत मन व अन बयान कर दिया। और सफा 28 पर लिखते हैं हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, रवायत बतौर हुज्जत बयान नहीं किया गया है बल्कि एक सही रवायत के ज़िली मतन के तौर पर बयान किया गया है। रवायत मज़कूरा की सनद मुरसल होने की वजह से ज़ईफ है। इन्होंने भी इस रवायत को ज़ईफ माना है मुरसल होने की बिना पर। पता चला कि इमाम ज़ुहरी ने जो ये बात इस हदीस के अंदर कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही का सिलसिला रुक गया तो आप गमज़दा होकर के परेशान होने लगे, यहां तक कि आपने इरादा कर लिया कि मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर के अपने आप को गिरा लेता हूं। तो एक जवाब तो यह है कि यह रवायत जो है मुरसल होने की बिना पर ज़ईफ है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर दो किस्म की रवायतों को जमा किया है, एक मरफू मुत्तसिल सनद के साथ, और इसी पर उम्मत का इजमा है। जो हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मुत्तसिल सनद के साथ हैं, मरफू हैं, उसी पर उम्मत का इजमा है। और उसके अलावा जो हदीसें बगैर सनद के या अधूरे सनद के या इसी तरह से जो रवायतें हैं इस तरह से नामुकम्मल सनद से, उनमें कुछ सही भी हैं और कुछ ज़ईफ भी हैं।
उस पर उम्मत का इजमा नहीं है। ये इस बात का पता चला। और तीसरी बात यह कि हो सकता है ये हदीस, अगर इस हदीस को सही मान भी लें, तो पहली बात यह कि ये वही की इब्तदाई शुरुआत थी। उस समय खुदकुशी करने वाली रवायत, अपने आप को हलाक करने वाली रवायत नाजिल नहीं हुई थी। ये शुरुआती दौर में ये वाकया पेश आया, लेकिन उस वक्त खुदकुशी की आयतें नाजिल नहीं हुई थी। लिहाजा ये कहना कि ये कुरान की आयत से टकरा रही है, लिहाजा इस हदीस को रद्द कर दिया जाए, कुरान की आयत के मुकाबले में ये हदीस मोतबर नहीं है। तो इसका यह जवाब भी है कि उस वक्त कुरान की यह आयत नाजिल नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि यह इब्तिदाई वक्त का वाकया है। लेकिन मुहद्दिसीन ने इस रवायत को मुरसल करार दिया। इसके अंदर जो अल्फाज हैं खुदकुशी करने के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये इमाम ज़ुहरी के ये अपने अक़वाल हैं, इसकी कोई सनद नहीं है। लिहाजा इस एतबार से यह हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है, इसको पेश ही नहीं किया जा सकता। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मैंने आपके सामने ये इस बात का खुलासा किया कि ये रवायत जो है मुरसल होने की बिना पर, मुअल्लक होने की बिना पर ये ज़ईफ है। और सही बुखारी के अंदर मरफू, मुत्तसिल, मुकम्मल सनद के साथ जितनी हदीसें हैं वो सब पर उम्मत का इजमा है, इत्तेफाक है कि वो तमाम की तमाम सही हैं। हाँ, जो कुछ बगैर सनद की हैं या अधूरे सनद की हैं, उनमें कुछ ज़ईफ भी हैं और कुछ शवाहिद और मुताबियात के बिना पर सही भी हैं। लिहाजा जो सही हैं उसको सही माना जाए, जो ज़ईफ हैं उसको ज़ईफ माना जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।